بڑے ایوان کے لیے لگ گیا میدان۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر ووٹنگ تاخیر کا شکار، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی پولنگ شروع نہ ہو سکی۔ 145 ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ عطا الحق، طلحہ محمود، امیر مقام کے بیٹے نیاز محمد اور پی پی کی روبینہ خالد بھی دوڑ میں شامل۔ تحریک انصاف کے 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 الیکشن سے دستبردار۔ وقاص اورکزئی، ارشاد حسین، عرفان سلیم اور عائشہ بانو شامل۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 6-5 کے فارمولے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی حلف برداری پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر اور الیکشن کمیشن فریق موقف اپنایا۔ اسپیکر نے منتخب ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کیا۔ ہمیں سنے بغیر چیف جسٹس نے گورنر کو حلف کے لیے نامزد کیا۔ گورنر ہاؤس میں ممبران سے حلف ماورائے آئین قرار۔ بابر سلیم سواتی کا چیف جسٹس آف پاکستان۔ یحییٰ افریدی کو بھی خط۔ گورنر کی جانب سے حلف لینے پر تحفظات کا اظہار۔ لکھا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے احکامات غیر قانونی ہیں۔ حلف برداری کے معاملے پر آئین سے تجاوز کیا گیا۔ نوٹس لینے کی استدعا۔ سینٹ کی سیٹ یا سیاست یا آگے کوئی بھی ٹکٹ یا کوئی عہدہ، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن لڑے بغیر میدان چھوڑنا یہ میرے لیڈر کا نظریہ نہیں ہے۔ دستبردار نہیں ہوں گا، مجھے بھلے 1 ووٹ بھی نہ دیں، لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا۔ تحریک انصاف کے ناراض رکن خرم ذیشان ڈٹ گئے، کہا سینیٹر بننے کا کوئی شوق نہیں، اشرافیہ کا تکبر پاش پاش کرنا ہے۔ یہ بند کمروں میں بندر باٹ کرتے ہیں اور بلا مقابلہ آ جاتے ہیں۔ بانی کے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملایا، الیکشن میں نظریے کی جیت ہوگی۔ پہلے 6 اور 5 کا فارمولا تھا، اب 6 سے 7 سینیٹرز منتخب کرائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا اعلان، کہا بانی چیئرمین اور وزیر اعلیٰ سمیت سب نے منظوریاں دی، پی ٹی آئی نے نئی کہانی شروع کر دی۔ پنجاب میں سینٹ کی 1 نشست پر پولنگ جاری، ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل 4 بجے تک جاری رہے گا۔ لیگی امیدوار حافظ عبدالکریم کو 261 ووٹوں کے ساتھ ایوان میں واضح برتری حاصل۔ پی ٹی آئی کے مہر عبدالستار سے مقابلہ، نشست پروفیسر ساجد میر کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اس کیس کی وجہ سے میری کاز لسٹ روکی گئی، عدالت کی عزت کے لیے عدالتی اختیار استعمال کریں گے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ریمارکس۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں 2 طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سکندر مومن کا پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، کہا مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ دونوں رہنماؤں میں ایرانی صدر کے 26 جولائی کے دورہ پاکستان کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے جوڑے کے کیس میں اہم پیش رفت، قبائلی رہنما سردار شیرباز ساتکزئی سمیت مزید 10 ملزمان گرفتار، تعداد 11 ہو گئی۔ دیگر کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری، ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ واقعہ عید سے چند دن پہلے پیش آیا، ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یقین دہانی۔ مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں، بلاول بھٹو نے واقعہ بلوچستان حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاولپور چلڈرن اسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا۔ جنوبی پنجاب میں عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ سے ملاقات میں گفتگو، سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔
بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں 2 گروپوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ، 6 افراد ہلاک 7 زخمی، فریقین کے ایک دوسرے پر چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے حملے، ضلعی انتظامیہ اور مقامی قبائل نے تصادم کو رکوایا۔ پنو عاقل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر 3 نوجوانوں کو قتل کیا تھا۔ مونسون کے ایک اور طاقتور اسپیل کی پیشگوئی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بادل برسیں گے، دیر کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹے میں دوسری بار اسپل ویز کھول دیے گئے۔ ممبئی ٹرین حملوں کے تمام 12 ملزمان بے گناہ قرار، تفتیشی ادارے ملزمان پر جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں معطل کر دیں۔ 11 جولائی 2006 کو 7 ٹرینوں میں ہونے والے دھماکوں سے 209 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ میں امداد کے متلاشیوں کے لیے بدترین دن، زکیم کراسنگ پر امداد کی تقسیم کے دوران فائرنگ، 85 فلسطینی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 19 فلسطینی بھوک کے 22 لقمہ اجل بنے، 24 گھنٹے میں 130 شہادتیں، مجموعی تعداد 58,895 ہو گئی۔ برطانیہ میں فلسطین کی حمایت عوامی تحریک بن گئی، لندن رائل اوپیرا ہاؤس میں فنکاروں نے فلسطینی پرچم لہرا دیا، انتظامیہ کوشش کے باوجود روک نہ پائی۔ اسرائیلی بمباری سے تو بچ گیا، بھوک سے مرنے والا ہوں۔ غزہ میں بھوک سے نڈھال زخمی بچہ بلک بلک کر رو پڑا۔ صہیونی فوج نے خوراک کو ہتھیار بنا لیا، چکا چکا الناک داستانیں۔ متحدہ عرب امارات کا پناہ گزین افغان شہریوں کی ملک بدری کا فیصلہ، عارضی پناہ لینے والوں کی افغانستان واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ اماراتی حکام نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا UAE میں پھنسے افغان شہریوں کی مدد کا اعلان، امریکی درخواست پر ہزاروں افغانوں کو کابل سے انخلا کے دوران پناہ دی گئی تھی۔ ایران اور 3 یورپی طاقتیں ایٹمی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ تہران کے مذاکرات جمعے کو ہوں گے، جگہ کا تعین کرنا باقی ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، یورپی ممالک نے مذاکرات نہ کرنے پر ایران کو پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بیٹنگ فلاپ، بالنگ بے اثر، پاکستان کو پہلے T20 میں 7 وکٹوں سے شکست، فخر زمان کے 44 رنز، میزبان بنگلہ دیش نے 110 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان سلمان علی آغا کی وکٹ پر تنقید، کہا جب بھی بنگلہ دیش آتے ہیں ایسی ہی پچز ملتی ہیں، یہاں شاید ہی بہتر وکٹ ملے، پرفارمنس توقعات کے مطابق نہیں تھی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کا دوسرا میچ کل ہوگا۔ دو پہیوں کی سواری پر تیز رفتاری، اسپین کے مارک مارکوئز نے جمہوریہ چیک موٹو جی پی جیت لی، یہ مسلسل 5ویں ریس میں ان کی کامیابی ہے۔ قازقستان کے الیگزینڈر بابلک نے کلے کورٹ پر سوئس اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں یوان مینوئل کو شکست دی۔ جرمنی میں ہیمبرگ ٹینس ٹورنامنٹ میں فرانس کی بوئسن کامیاب، ہنگری کی اینا بوندر کو زیر کیا۔